اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ڈیئر اسپائرنٹس, دس از آصف شہزاد. سو ٹوڈے our ninth lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. سو ڈیئر اسپائرنٹس, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹرس کی پریپریشن کے لیے جو کوالیفائڈ گائیڈ ہے پرویز اقبال صاحب کی, اس کا جو سبجیکٹو پارٹ ہے اس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. تو آج ہمارا فرسٹ چیپٹر کا 9th لیکچر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے, جس میں ہمارا جو مین ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے ہمارا دیوبند موومنٹ. کہ دیوبند جو تحریک ہے اس کا کیا کردار ہے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر. تو آج انشاءاللہ ہم کمپلیٹ اس کو جو ہے نا وہ اسٹڈی کرنے کی کوشش جو ہے نا وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس سے جو پریویس لیکچر ہے اس میں ہم نے جو علی گڑھ موومنٹ ہے اس کو دیکھا ہے, اور اس کے بعد پھر آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ دیوبند موومنٹ ہے. تو علی گڑھ جو موومنٹ ہے اس کا بیسک جو پرپز یہ تھا کہ جو سب کنٹیننٹ کے جو مسلمان ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے, ان کو ایجوکیشن کی طرف موٹیویٹ کیا جائے. اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ووٹ ڈسپیچ دیا تھا یا پھر جو ایجوکیشن پالیسی انہوں نے دی تھی اس کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کیا تھا اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ جو دیوبند موومنٹ ہے نا, اس نے یہ کیا کیا کہ اس نے کہا کہ یہ جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس کے اندر کہیں ڈرا بیک ہے, کہیں اس کے اندر پرابلم ہے. تو اس لیے انہوں نے اس پالیسی کو, ایجوکیشن کی جو پالیسی ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے دی تھی, اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ اس کو ریجیکٹ کیا, اس میں ریزسٹنس پیدا کی. اور یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کریکولم بنایا جائے اس کے اندر جو مسلمانوں کا جو کلچر ہے, اس کی جو ٹریڈیشن ہے, ان کی جو سٹینڈرڈز ہیں, ان کی جو ویلیوز ہیں, ان کو بھی کریکولم کا پارٹ بنایا جائے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے پھر یہ موومنٹ جو ہے نا یہ سٹارٹ ہو گئی تھی. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, یہ اس کا انٹروڈکشن جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. ہندوز accepted the English educational system. جو انگلش کا ایجوکیشن سسٹم تھا جو برٹش نے لانچ کیا تھا سب کنٹیننٹ کے اندر, ہندوؤں نے کیا کیا کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا, قبول کر لیا تھا. while مسلم resisted it, لیکن مسلمانوں نے کیا کیا, اس کی مذمت کی, اس کی مخالفت کی. دی مسلم تھاٹ, مسلمانوں نے سوچا that it would lead them to secularism and westernization. کہ یہ جو انگریز کا یہ ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ہمیں سیکولرزم کی طرف لے کر جائے گا, اس کی طرف جو ہے نا وہ ہمیں موو کرے گا. اور جو ویسٹرنائزیشن ہے, جو ویسٹرن کلچر ہے, جو مغربیت کا کلچر ہے, اس کی طرف لے کر جائے گا اور وہ ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے مسلمانوں نے کیا کیا, اس کو ریزسٹ کیا. دی نیڈ آف دی آر, اس ٹائم کی ضرورت تھی, واز پریزرو ریلیجیس سائنس, کہ جو مسلمانوں کے جو یعنی کہ ریلیجیس اسپیکٹ ہیں, جو ریلیجیس ویلیوز ہیں, ان کی پروٹیکشن کی جائے, ان کی حفاظت کی جائے. اس لیول پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ تھا. سو ایز ٹو برنگ اپ دی نیو جنریشن اکارڈنگ ٹو دی ٹیچنگ آف اسلام, تاکہ جو نئی جنریشن ہے وہ اسلام کی جو اقدار ہیں, اسلامک جو ویلیوز ہیں, ان کے اکارڈنگ جو ہے ان کو نالج دیا جائے, نہ کہ ویسٹرن نالج ان کو پرووائڈ کیا جائے. فار دس پرپز حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی, تو یہ ایم سی کیوز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ پوچھا جاتا ہے کہ دیوبند کی موومنٹ جو ہے وہ کس نے سٹارٹ کی تھی. تو یہ سٹارٹ کی تھی ہمارے پاس حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی. established دیوبند in 18, جسٹ اے منٹ, یہاں پہ مسٹیک ہے, 1886 کے اندر انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا. دی موٹیویٹنگ فورس بیہائنڈ دی موومنٹ, یعنی کہ انہوں نے یہ جو ہمارے پاس دیوبند کی موومنٹ ہے انہوں نے اس کو لانچ کیا تھا, اس کو اسٹیبلش کیا تھا 1886 کے اندر دیوبند کے اندر. تو اس کا جو بیسک پرپز تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے جو نیو جنریشن ہے
اس کو جو ویسٹرن کلچر ہے، جو سیکولرزم ہے، اس سے بچانا ہے، اور مسلمانوں کو جو اسلامک ٹریڈیشن ہے، جو ویلیوز ہیں، جو کلچرز ہیں، ان کے اکارڈنگ جو ہے نا ان کو زندگی پرووائڈ کرنی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے کچھ یعنی کہ قیام کے کچھ جو ہے نا محرکات تھے ہمارے پاس۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ریوائول آف ریلیجیس اسپرٹ آ جاتا ہے، کہ مذہبی جذبے کو احیا کرنا، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ہم نے جو نیو جنریشن ہے اس کے اندر ایک مذہبی جو جذبہ ہے، جوش ہے، اس کو ہم نے بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے، تاکہ بچے جو ہے ویسٹرن کلچر کی طرف نہ جائے، سیکولرزم کی طرف نہ جائے، بلکہ اسلامک جو ویلیوز ہیں ان کے اکارڈنگ زندگی بسر کریں، ٹھیک ہے۔ تو سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پریچنگ آف اسلام، اسلام کی تبلیغ۔ دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ تھا کہ اسلام کی تبلیغ کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے۔ اور تھرڈ نمبر پہ اسلامک کریکولم، کہ جب بھی نصاب بنایا جائے، کریکولم بنایا جائے، تو اسلامک جو ٹریڈیشن ہے، اسلامک کلچرز ہیں، اسلامک جو ویلیوز ہیں، جو سٹینڈرڈز ہیں، ان کو بھی کریکولم کا پارٹ بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ سائلنٹ فیچر آف دی موومنٹ، یہ جو موومنٹ ہے اس کی کچھ نمایاں خصوصیات ہیں ہمارے پاس، تو ان کو بھی انشاءاللہ ہم ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بیلنس امنگ ڈفرینٹ اسلامک ایجوکیشنل کنسیپٹ۔ اسلام کی جو ڈفرینٹ ایجوکیشن کے ریگارڈنگ کنسیپٹ ہیں، ان کے درمیان کیا کیا جائے، بیلنس کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ نہ ہو کہ کسی ایک چیز کو زیادہ لے لیا جائے اور کسی چیز کو کم لے لیا جائے، ایک سٹینڈرڈ کو زیادہ کریکولم بناتے ہوئے لے لیں اور ایک کو کم لے لیں، بلکہ ان کے درمیان کیا ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے۔ The different Islamic educational institution in the subcontinent had separate view regarding works of philosophy and logic۔ یعنی کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جو اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، ان کی یعنی کہ جو کام کے اکارڈنگ ہے، ان کی یعنی کہ جو فلاسفی ہے یا ان کا جو ایم ہے، جو ان کا آبجیکٹو ہے، وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ریلیجیس برانچز آف نالج اینڈ سیکولرسٹک فلاسفی، یعنی کہ کچھ اس میں یہ ان کے کچھ ایسی انسٹیٹیوشن ہیں جو کہ وہ ریلیجیس برانچز آف نالج، جسٹ ریلیجیس جو ہے نا وہ نالج پرووائڈ کرتے ہیں، اینڈ سیکولرسٹک فلاسفی، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ سیکولر نالج، سیکولرسٹک نالج بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے اندر کیا ہے، ایجوکیشن کے اندر، ایجوکیشن سسٹم کے اندر بیلنس موجود نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، بیلنس کریٹ کرنا ہے۔ سکسیسفل struggle was put forward to strike a balance in all these three aspects of knowledge and science۔ تو سب سے جو مین چیز اس میں یہ تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو تین مین اسپیکٹ ہے نالج کو حاصل کرنے کے لیے، ہم نے ان کے اندر کیا کرنا ہے، بیلنس لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایز اے ریزلٹ دی دیوبند پریزنٹڈ دی کولیکٹیو اینڈ اوور آل ایجوکیشن ٹریڈیشن آف مسلم۔ تو اس کے لیے دیوبند نے کیا کیا، دیوبند کی جو موومنٹ ہے اس نے کیا کیا کہ تمام ایک کولیکٹیولی تمام جو ڈپارٹمنٹ ہیں، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، ان کے لیے ایک کولیکٹیولی جو ہے نا وہ ایجوکیشن ٹریڈیشن انہوں نے متعارف کروائے، کہ ہمارا جو کریکولم ایسا ہونا چاہیے جس میں بچوں کو اسلامک جو ویلیوز ہیں، اسلامک جو اقدار ہے، ان کے اکارڈنگ ہم بچوں کو تعلیم پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ ہم اردو کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ برصغیر کے مختلف اسلامی تعلیمی ادارے فلسفہ اور منطق کے کاموں کے بارے میں الگ الگ نظریات رکھتے تھے، یعنی ان کا فلاسفی اور لاجک جو ہے، جو منطق ہے، ان کے بارے میں الگ الگ پرسیپشن سی۔ علم کی مذہبی شاخیں اور علم کی فلسفہ، یعنی علم اور سائنس کے ان تینوں پہلوں میں توازن قائم کرنے کے لیے ایک کامیاب جدوجہد کی جائے، ٹھیک ہے، کہ ہم کیا کریں، فلاسفی، اس کے بعد لاجک، اور اس کے بعد سائنس، اور جو اسلامک ایجوکیشن ہے، ان سارے فیکٹرز کے اندر کیا کریں، بیلنس ایجوکیشن جو ہے بچوں کو پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نتیجے میں دیوبند مسلمانوں کی جو اجتماعی اور مجموعی تعلیمی روایات کی نمائندگی کرتی تھی۔ یہ کس نے کی؟ تو یہ ہمارے پاس جو دیوبند موومنٹ ہے، انہوں نے ایک پلیٹ فارم دیا، اور لوگوں کو کہا کہ سارے انسٹیٹیوشن کو کمبائن کیا،
اور پھر ان کو ایک کلیکٹیو پلیٹ فارم جو ہے نا ایجوکیشن کے بارے میں دیا. تو سیکنڈ نمبر پہ یہ آتا ہے کہ پریزرویشن آف ریلیجیس نالج آ جاتا ہے کہ ہم نے جو مذہبی نالج ہے، جو اسلامک ٹریڈیشن، ویلیوز، اسٹینڈرڈز، کلچر ہے، ہم نے ان ساری چیزوں کو پریزرو کرنا ہے، ان کا تحفظ کرنا ہے، ان کو محفوظ کرنا ہے. ٹھیک ہے. دی بیسک کنسیپٹ آف دس موومنٹ واز دی پریزرویشن آف اسلامک ریلیجیس نالج اینڈ سائنس. کے اسلام کے جو نالج ہے، اسلام کی جو سائنس ہے، اس کا جتنا بھی نالج ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، پریزرو کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، محافظ بننا ہے. تھاؤزینڈ آف گریجویٹ فرام دس اکیڈمی اسپریڈ آل اوور دی ورلڈ. تو یہ جو دیوبند کی موومنٹ ہے، اس سے تھاؤزینڈ کے حساب سے لوگ جو ہے نا وہ فیض یاب ہوئے اور پھر پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. اسپریڈ دی نالج آف ریلیجیس سائنس، تاکہ وہ ریلیجیس سائنس جو ہے اس کو پوری ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلائیں. اینڈ thus exterminated secularism and root out undesirable religious innovations. تو پھر انہوں نے کیا کیا، جو سیکولرزم ہے اس کو کیا کیا، اس کو اکھاڑ پھینکا اس کو. ٹھیک ہے. اور انڈیزائریبل ریلیجیس انوویشن، اور جو بدعات تھی، جو ناپسندیدہ مذہبی عقائد تھے، ان کو بھی ختم کیا. تو اس تحریک کا بنیادی مقصد اسلامی دینی علوم اور علوم کا تحفظ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس اکیڈمی سے ہزاروں کی تعداد میں فارغ و تحصیل دنیا بھر میں پھیلے، دینی علوم کا علم پھیلایا، اور اس طرح سیکولرزم کو ختم کیا اور ناپسندیدہ مذہبی بدعات جو ہے ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا آتا ہے کہ ایجوکیشن پریکٹیکل آرٹ اینڈ کرافٹس، کہ ہم نے بچوں کو جو علمی فنون اور دستکاری میں بھی تعلیم ہم نے بچوں کو دینی ہے، بچوں کو پریکٹیکل نالج دینا ہے، اور بچوں کو جو آرٹ ہے، جو ڈرائنگ ہے، جو کیریوگرافی ہے، اس کے سیکٹر میں بھی ہم نے بچوں کو نالج پرووائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جی کہتے ہیں دیوبند اسٹارٹڈ امپارٹنگ ڈفرینٹ آرٹ اینڈ کرافٹ. تو دیوبند نے اسٹارٹ کیا کہ مختلف جو ہنر ہیں وہ ہم بچوں کو سکھائیں، مختلف سکل سکھائیں. دی ٹاٹ دی سائنس آف میڈیسن، انہوں نے جو ریلیجس کے ساتھ ساتھ سائنس کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی دینا شروع کر دی. ان پرٹیکولر، خاص طور پر دے آلسو ٹاٹ دی آرٹ آف کیلیگرافی، بک بائنڈنگ اینڈ ویونگ کلاتھ، یعنی کہ انہوں نے جو خطاطی ہے اس پہ کام کیا، کتاب سازی جو جلد سازی ہوتی ہے اس پہ کام کیا، اور بنائی کے کام میں جو یعنی کہ کپڑا بنانے کا جو کام ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کام جو ہے نا وہ سکولز کے اندر، ڈپارٹمنٹ کے اندر سکلز سٹارٹ کر دی، تاکہ ہم بچوں کو سکلز بھی پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے مونیٹری اینڈ ایڈمنسٹریٹو اسپیکٹ، مالیاتی اور انتظامی پہلو جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے کہ ہم نے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اندر کیسے اس کو کیسے فنڈنگ کرنی ہے، یا پھر اس کا ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ ہم نے کیسے کرنی ہے. دیوبند enjoyed complete internal autonomy on account of its non-governmental policy، یعنی کہ یہ جو دیوبند ہے اس کو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ نہیں ہوتی تھی، یہ بالکل کمپلیٹلی آٹونومن تھی، یا آٹونومی تھی اس میں، یعنی کہ یہ خود پہ ڈپینڈ کرتی تھی، خود مختار تھی. The administrative affair were run in line with Islamic principle آف میچول کنسلٹیشن، کہ ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی افیئر تھے اس موومنٹ کے اندر وہ میچول جو کنسلٹیشن ہے، یعنی باہمی مشورہ سے، صلاح مشورہ سے کرتے تھے، اور اسلامک جو رولز ہیں ان کے اکارڈنگ کام کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. The head of the academy ran it in accordance with the decision taken by the consultative body. تو جو ہیڈ آف دی اکیڈمی ہوتا تھا، جو ہیڈ آف دی موومنٹ ہے، اس نے جو بھی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے تو پہلے وہ جو کنسلٹیٹیو باڈی ہوتی تھی، جو پینل ہوتا تھا، اس سے وہ کیا کرتا ہے، ڈسکس کرتا تھا. ٹھیک ہے. دیوبند کو اپنی غیر سرکاری پالیسی کی وجہ سے مکمل
داخلی خود مختاری تھی، یعنی کہ اس کے اندر کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا تھا۔ انتظامی امور جو ہے نا وہ باہمی مشاورت سے ایک دوسرے سے مل جل کر کرتے تھے اور اسلامی اصول کے مطابق چلائے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اکیڈمی کے سربراہ نے اسے اپنے فیصلوں کے مطابق چلایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے پیٹراٹزم، حب الوطنی۔ تو دی بنڈل لیس spirit of independence was always a characteristic of this movement because of the great sacrificial zeal to be found in its leader۔ کہ یہ جو ہمارے پاس موومنٹ ہے، سوری یہاں سے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے میرے سے، یہ باؤنڈ لیس ہے، بنڈل لیس نہیں ہے، سوری، باؤنڈ لیس اسپرٹ آف انڈیپینڈنس کی آزادی کا لامحدود جذبہ ہمیشہ اس تحریک کی ایک خصوصیت رہا ہے کہ یہ جو تحریک ہے اس نے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ان کی پارٹیسپیشن ہے، بہت اچھا انہوں نے کام کیا اور ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جی دیٹ از وائی دی دیوبند علماء پلیڈ اے وائٹل رول ان دی اسٹرگل فار دی انڈیپینڈنس آف سب کانٹیننٹ۔ تو اس خصوصیات کی وجہ سے یہ جو اس کے علماء دیوبند ہیں انہوں نے بر صغیر کی آزادی کے اندر بہت ہی اہم کردار جو ہے نا وہ ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے جو قائدین ہیں انہوں نے بہت زیادہ سیکریفائسز کی بچوں کو نالج پرووائڈ کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی نیکسٹ یہ جو پیٹراٹزم ہے اس کے حوالے سے کچھ پوائنٹ ہیں ہمارے پاس، جسٹ منٹ پلیز۔ اوکے جی، اس کے بعد جی نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا ہے کریکٹر بلڈنگ، کہ ہم نے جب بھی بچوں کو نالج پرووائڈ کرنا ہے کہ ہم نے بچے کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ بھی کرنی ہے، ہم نے بچے کی مورل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، سوشل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کلچرل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ہر طرح کی ڈیولپمنٹ ہم نے بچے کی کرنی ہے تاکہ وہ ایک اچھا سٹیزن اور پروڈکٹیو ممبر آف دی سوسائٹی بن سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ دیوبند علماء آلسو ڈیڈ اے گریٹ ڈیل ان ریزنگ دی لیول آف morality اینڈ کریکٹر بلڈنگ، کہ علماء دیوبند نے کیا کیا، دیوبند نے بھی اخلاقیات اور کردار سازی کی سطح کو بلند کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ That is why a God-fearing environment always existed in Deoband alongside learning and teaching and art of science and sciences there۔ یعنی کہ اسی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو دیوبند کے جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ لرننگ اور ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ بچوں کی کریکٹر ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ بھی کی جاتی ہے، آرٹس اور سائنس دونوں طرح کے سبجیکٹ جو ہے نا یہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیوبند میں فنون اور علوم کی تعلیم اور تدریس کے ساتھ ساتھ خدا سے ڈرنے والا ماحول ہمیشہ موجود رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ کے قریب اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد صحیح ہے، جو ابھی دیوبند تحریک دیوبند یہ ابھی جو چل رہے ہیں یہ اسی تحریک کے جی زیر اثر ہے۔ بالکل، یہ اسی جو موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی اسی کے فالور ہے اور اسی سے یہ جو ہے نا وہ سسٹم چلتا آ رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب بھی کوئی موومنٹ آتی ہے تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ چینجنگ وغیرہ آتی رہتی ہیں، تو یہ بھی جو ہے نا وہ چینجنگ انہی کی وجہ سے ابھی بھی آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی اس کے اندر۔ جی بالکل، یہ دیوبند وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی، پہلے اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی نیکسٹ ہمارے پاس ادر ٹیچنگ انسٹیٹیوشن آ جاتے ہیں، دیگر تدریسی ادارے جو ہے نا وہ بھی بنائے۔ ان ساؤتھ ایشیا مینی ادر اکیڈمیز وار سیٹ اپ، یعنی بہت سی اور جنوبی ایشیا کے اندر اکیڈمی جو ہے نا وہ بھی قائم کی گئی۔ آل دیز انسٹیٹیوشن فالوڈ ان دی فورتھ اسٹیپ آف دیوبند، یہ تمام جو ادارے ہیں دیوبند کے نقش قدم کے اوپر، اس کے جو روڈ میپ ہے اس کے اوپر بنائے گئے۔ Even today many academies works on the line defined by دیوبند۔ تو آج بھی بہت سی اکیڈمی جو ہے نا وہ دیوبند کے جو روڈ میپ ہے، دیوبند کی جو لائن ہے، لائن آف ایکشن ہے،
اس کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، یا ان کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں آتھرشپ سروس، یعنی تصنیف کی جو خدمات ہیں۔ دیوبند نے یہ نہیں کیا کہ آپ نے جو بکس ہیں کسی دوسرے سے پبلش وغیرہ کروا لیں، انہیں خود جو ہے نا بک لکھی اور خود ہی جو ہے نا وہ پبلیکیشن کا جو سسٹم ہے اس کو بھی انہوں نے لانچ کیا۔ تو in addition of their teaching and preaching service, the دیوبند علماء did much in the field of writing، یعنی کہ علماء دیوبند جو ہے اپنی تدریس اور تبلیغ خدمات کے علاوہ بہت کچھ تحریر کے میدان میں بھی انہوں نے کام کیا، یعنی ان کی تصنیفات جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں، بہت سی بکس کے آتھر ہیں، بہت سی انہوں نے تفسیر لکھی، بہت سی بکس انہوں نے لکھی۔ they contributed so much in the field of explanation of the Holy Quran، تو انہوں نے ہولی قرآن کی جو تفاسیر ہیں، جو ہولی قرآن کی جو ترجمے ہیں، ان کے حوالے نے انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی دی سائنس آف حدیث، جورس پریوڈنس، میسٹیسزم، عربک لینگویج اینڈ لٹریچر، یعنی کہ یہ سارے فیکٹر میں قرآن پاک میں بھی انہوں نے کام کیا، حدیث، سائنس آف حدیث کے حدیث کو کیسے کمپائل کیا جائے یا پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ اسٹڈی انہوں نے کی، جیورس پریوڈنس جو ہے نا وہ یعنی کہ اجماع ہم نے کیسے کرنا ہے، مسٹیسزم جو ہے صوفیزم کے بارے میں انہوں نے بات کی، جو عربک لینگویج اور لٹریچر ہے اس کے بارے میں ہسٹری اینڈ لائف ہسٹری آف دی ہولی پرافٹ، تو یعنی کہ ہسٹری آف اسلام اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے، جو ان کی حیات طیبہ ہے، جو ان کی جو سیرت ہے، ان کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا۔ علم دیوبند نے اپنی تدریسی اور تبلیغی خدمات کے علاوہ بہت کچھ کیا، تحریر کیا، یعنی کہ تحریر کے میدان میں انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کے میدان میں بہت زیادہ تعاون کیا، علم حدیث، قانون کا علم، تصوف، عربی زبانیں اور ادب، تاریخ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ تو آئی ایم سوری فار دیٹ ڈیئر اسپائرٹس، کافی دن سے ہماری کلاس نہیں ہوئی کیونکہ میری صحت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھی، آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا، کیونکہ ابھی بھی کافی ڈسٹارشن آپ کو لیکچر سنتے وقت ہوگا۔ تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ مینیج کیجئے گا اس کو، تو انشاءاللہ شام تک جو ہے نا وہ میں لیکچر اپلوڈ کر دوں گا، تو آپ جو باقی اسپائرٹس ہیں وہ بھی لیکچر جو ہے نا وہ لے لیں۔ تو انشاءاللہ اب میری ہیلتھ جو ہے وہ پراپر ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ روٹین میں آ جائیں گی، تو آپ محنت کریں، باقی اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔